بلندتر صلوات۔ تمام ظاہری اور باطنی چیزوں کو اور نورانی مخلوق کو اور ظاہری انسانی مخلوق کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ محمد آل محمد پہ درود بھیجنے کا شرف حاصل کریں۔ محمد آل محمد بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد بلندتر صلوات۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا لقد جاء رسول ربنا بالحق والصلوات والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدی اصلی ما فی الوجود سر لی فی کل وجودی نقطۃ الدائرۃ الوجود سیدی لواء الحمد المقامی المحمود مولانا وہو سکنین جد الحسنی والحسین ابی القاسم محمد صلوات۔ اہل بیت الطاہرین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علیہم اجمعین من یوم قیامہ ھذا یوم الدین۔ اما بعد سبحانک فی کتاب المبین وہو صدق القولین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صلوات۔ حضرات گرامی القدر و بزرگان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، مالک کائنات نے یہ آپ کو شرف بخشا ہے کہ جنت کے ماحول میں بیٹھ کر سردار جنت کا ذکر سنتے ہیں۔ عشرہ محرم اسلامی سال ہجری کے پہلے مہینے کا چوتھا دن ہے۔ آپ کی سماعتوں کے لیے جو پہلے دن سے عنوان آپ کے سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں۔ اللہ نے اس کی ضمانت لی ہے، اللہ نے اس کے تحفظ کا ذمہ لیا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی خالق کی طرف سے تو رائے مقدس
زبور مقدس، انجیل مقدس جب پہنچی ہیں تو لوگوں نے اس میں فرق ڈالا، اپنی مرضی کی روایات گھڑی ہیں، اپنی مرضی کے معاملات اس میں داخل کیے ہیں۔ جب لوگوں نے، بھائی توجہ، جب لوگوں نے اپنی مرضی کتابوں کی روایت عید کو چینج کرنے میں اپنی رائے کا استعمال کیا ہے تو ان کتابوں میں کافی سی ایسی آیت اور روایت ہیں جن کی وجہ سے انبیاء کی توہین کی گئی ہے۔ جب اللہ نے دیکھا، متوجہ بھائی، میں بڑی ہائی گفتگو کر رہا ہوں، توجہ کریں، جب اللہ نے دیکھا لوگوں کے ذہن اور دل اور دماغ اپنی مرضی کی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا دین بنانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی شریعت اور شریعت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے اعلان کیا، اے لوگوں خبردار، اب جس کو میں بھیج رہا ہوں، جو آ رہا ہے، اس کے صدقے میں انبیاء کو بھی خلق کیا، اس کے صدقے میں عالمین کو بھی خلق کیا، اس کے صدقے میں اوصیاء کو بھی خلق کیا۔ اب جو اس کے ساتھ میں معجزہ بھیج رہا ہوں کتاب کی شکل میں، اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں، اس کا سفر کی ذہانت بھی میں دیتا ہوں، اس کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں۔ ہے کوئی مائی کا لال اس میں چینجنگ کر کے دکھائے؟ اللہ نے اس لیے اعلان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب۔ اے لوگوں، یہ جتنے بھی لوگ کتابیں بھیجتے ہیں، لکھواتے ہیں، پھر اپنے معاملات کو دخل کرتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، میں اور یہ لوگ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، خالق فرماتا ہے مجھے کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں، اس کے تحفظ کی ضمانت بھی میں دیتا ہوں۔ کوئی چوری کر کے دکھائے، کوئی نکال کے دکھائے، اول دنیا سے لے کے ختم دنیا تک یہ ضابطہ حیات ہے۔ کوئی یہ ممبر حسین علیہ السلام ہے، یا ذکر توحید بھی ہوتا ہے، یا ذکر رسالت بھی ہوتا ہے، یا ذکر امامت بھی ہوتا ہے، یا مظلوم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، یا ظالم کی تفسیر بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ تمہیں شرف حاصل ہے، اس جنت کے ماحول میں بیٹھ کے قرآن بھی سنتے ہو، رسالت بھی سنتے ہو، امامت بھی سنتے ہو، ظلم بھی سنتے ہو، اور مظالم کے ظالم کی داستان بھی سنتے ہو۔ تجھے یہ شرف حاصل ہے، غور کرو۔ اللہ پھر کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو میری کتاب ہے نا، مجھے کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرما رہا ہے مالک؟ جو اس میں شک کرے گا، اللہ فرماتا ہے شک نہیں ہے، جو اس میں شک کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بھائی یہ واحد کتاب ہے، جنت کے ماحول میں بیٹھنے والوں غور سے سنو، یہ واحد کتاب ہے، توجہ، یہ واحد کتاب ہے۔ اگر تم متقی ہو جاتے ہو، اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب تم اس منزل پہ فیض ہو جاؤ گے، جب تم اس بلندی پہ چلے جاؤ گے، جب تمہارا عقیدہ بلندیوں کو چھوئے گا، تو ہم تمہارا سینہ کھول دیں گے۔
تم تقوی اختیار کرو. اس کا بدل کیا ہے؟ خالق بدل دیتا ہے نا، ہر چیز کا بدل دیتا ہے. خالق فرماتا ہے بلندیوں تک پہنچنا تمہارا کام ہے، سینہ کھولنا میرا کام ہے. جس کا سینہ خالق کھولے. خالق کیا فرما رہا ہے؟ یہ واحد کتاب ہے، واحد کتاب ہے جو اپنے متقی بندے سے کلام کرتی ہے سامت. بھائی آپ پہلے دن سے میرا عنوان سن رہے ہیں، کسی شک میں نہ رہے. ہے سامت، بولتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ متقی سے بات کرتی ہے. بھائی کیسے؟ اس منبر پہ میں بات کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. میرے اللہ، یہ جو تیری لا ریبہ ہوئی ہے، جس میں شک نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، جو شک لائے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. مالک مجھے بتا تو صحیح، یہ جو بندے سے کلام کرتی ہے، مالک مجھے بتا یہ کس کے لیے ہے؟ میں نے سوال کر دیا. دیکھو یہ زبان اللہ کی طرف سے، جسم اللہ کی طرف سے، جسم کا ہر حصہ اللہ کی طرف سے. اللہ اسے بولنے کی توفیق دیتا ہے. اگر برا بولے تو اعمال خراب، اچھا بولے جزا بہترین جزا، نہ ختم ہونے والی جزا. اب میں نے منبر پہ بیٹھ کے سپیکروں میں سن رہے ہیں، جو سن رہا ہے وہ غور کرے. میں اللہ سے پوچھتا ہوں، میرے اللہ اے رحمان و رحیم قادر کریم، مجھے بتا اس کا تو نے اعلان کیا ہے، یہ جو لا ریبہ ہوئی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ آپ سن رہے ہیں، میں نے اللہ سے سوال کیا. اللہ کہتا ہے یہ بندے سے بولتی ہے، جو بندہ متقی ہے اس سے کلام کرتی ہے. میں آپ کو کلام منبر پہ کر کے دکھا رہا ہوں. کیسے دکھا رہا ہوں؟ یہ معجزہ کتاب کا ہے، یہ معجزہ اس ذکر کا ہے جس کی وجہ سے خالق نے اپنے بندے کو شرف بخشا. بھئی یہ کتاب ہے. مالک بتا یہ لا ریبہ فی، جس میں زیر زبر کا فرق نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ اے میرے بندے، اے حیدری، منبر حسین پہ بیٹھ کے لوگوں کے سامنے ملائکہ کندھے پہ بیٹھے، سکوٹی بیٹھی بھی ہے. تو نے سوال کیا تو سن. تو کہہ رہا یہ کس کے لیے ہے تو سن. یہ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کی رہنما ہے. اے بنی امیہ کے ٹکڑوں پر پڑھنے والے بزاری ملا، ہوش سے بتا، دیکھ کے بتا، پڑھ کے بتا، قرآن کو سمجھ کے بتا، میدان معاشر کو سامنے رکھ کے بتا، قبر کے عذاب سے ڈرتے ہوئے بتا. جس اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ کتاب عام کی نہیں ہے. توجہ بھائی، عام کی نہیں ہے. توجہ، جس اللہ نے بتا دیا یہ کتاب عام کی نہیں ہے، یہ خاص کی ہے. ہدی للمتقین، یہ متقیوں کی رہنما ہے. میں سلام کرتا ہوں آل محمد کے چاہنے والوں کو کہ جب کتاب ہدی للمتقین ہے تو ہم بھی اس امام متقی کے ماننے والے ہیں جس کے لیے اللہ نے کہا ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس کی اللہ ضمانت دے رہا ہے، جس کی اللہ حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے خلق سے لے کے ختم تم کے لیے
یہ ضابطہ حیات ہے. تمہارے پیپر بھی اس میں سے، تمہارا رزلٹ بھی اس میں، بھئی تمہارا امتحان بھی اس میں. یہ اللہ نے تجھے شرف بخشا ہے. کتنا وہ غفور و رحیم ہے، کتنا وہ رحمان و رحیم ہے، کتنا بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس نے نہ رزلٹ کو چھپایا، نہ سوال کو چھپایا، نہ کسی چیز پہ پردہ رکھا، نہ جس چیز کو چھپایا. واضح کیا اپنی نبی کے ذریعے سے ہر آیت کا مفہوم بتایا. اے لوگو، اگر تم اپنے خالق کو وحدہ لا شریک سمجھو گے تو یہ ساری نعمتیں تم کے لیے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ محمد مصطفیٰ، اولاد محمد مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. بھئی جس کا صدقہ عالمین کا خالق العالمین بن جائے، جس کے صدقے میں سب کچھ نزول ہو جائے. اب آپ نے کہا کہ آقا دوبارہ پڑھیے گا، تو میں اس جملے کو دہرا رہا ہوں. کیسے دہرا رہا ہوں؟ اس کی عظمت سے. یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، یا باب العلم کی طرف سے بولے علم کا رزق عطا فرما. مالک یہ پوچھتے ہیں یہ قرآن کیا ہے؟ مالک تو نے کہا لا ریب فیہ، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. میرے مالک، میں سوال کرتا ہوں، قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے، میں بات منبر پہ وضاحت کر رہا ہوں. میرے اللہ، یہ جو قرآن ہے متقینوں سے بات کرتا ہے، تو مالک پھر میں سوال کر رہا ہوں، مالک ذرا مجھے بتاؤ، یہ جو قرآن ہے لا ریب فیہ ہے، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو مالک مجھے بتاؤ یہ ہے کس کے لیے؟ جب کہا ہے کس کے لیے تو میرے مالک نے کہا حیدری سن، منبر حسین پہ بیٹھ کے تو پوچھ رہا ہے یہ کس لیے ہے. تو جنت کے ماحول میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے، تو سردار جنت کے جوانوں کا تذکرہ کر رہا ہے، توحید رسالت اور امامت کے ساتھ تھا. تو پھر سن یہ کس کے لیے؟ ہدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کا رہنما ہے. میں سلام کرتا ہوں امام متقی کے ماننے والوں کو، میں ان کے جوتوں کو بوسہ دیتا ہوں، جن کا امام، جن کا پیر، جن کا پیشوا، اوصیاء کا سردار، محمد مصطفیٰ کا جانشین. رسول نے کہا کیونکہ ابھی چاند دن پہلے اللہ نے آیت نازل فرمائی اور کہا میرے حبیب پہنچا دے. اگر نہیں پہنچایا یا دھمکی ہے، نہیں پہنچایا تو کوئی کام باقی نہ رہا. پھر کیا کہا میرے حبیب اگر پہنچانے سے تجھے کوئی معاملہ درپیش ہے تو ان کے شر سے میں بچاؤں گا. پتہ چلا کہ غدیر کے مقام میں بھی شر والے تھے. شر کے مقام والے تھے. تو اللہ نے جب قرآن میں بتا دیا ہدی للمتقین، قرآن متقیوں کا رہنما ہے. اے تشیع تمہاری عظمت کو سلام، تمہارا پیشوا ایسا ہے. ہدی للمتقین، قرآن متقیوں کا امام، یہ متقیوں کا امام ہے. ننھی سی خبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر.